ندلیف صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج قرارداد لاہور کا دن ہے، یوم تجدید اس کو کہتے ہیں، یوم پاکستان کہتے ہیں. اس دن ہی لاہور کے اندر ایک علاقے کو ریڈ زون قرار دے دینا اور پھر اس کے اوپر رینجرز تعینات کر دینا، اور پھر ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی لاہور کے اندر جنگ ہونے والی ہے جس کی وجہ سے اتنے انتظامات کیے جا رہے ہیں. تو یہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ویسے دیکھیں 23 مارچ بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ 73 سالوں میں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کو جو قائد اعظم کا اور ویژن تھا اور علامہ اقبال کا خواب تھا اس کو چکنا چور کرنے کی بہت کوشش کی گئی ہے. اور جو حال ہوا پاکستان کا اور پاکستان کے لوگوں کا، وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ طاقتور جو ہیں، جو پتہ نہیں کس بات کی ان پہ طاقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چوری کریں گے، لوٹیں گے، ہم اپنی جان بچا کے باہر چلے جائیں گے، اور اگر آپ نے ہمیں بلایا تو ہم جتھے لے کے آئیں گے، ڈنڈے لے کے آئیں گے، اٹیک کریں گے جیسے انہوں نے کیا لاسٹ ٹائم نیب کو، اور توڑ پھوڑ کریں گے. تو یہ وہ پاکستان ہے جو کہ میرا خیال ہے روح کانپ جاتی ہے کسی پاکستانی کی. یہ دیکھتے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور پولیس کیپیبل نہیں ہے، تو اس کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کا یا پاکستان مسلم لیگ نون کا جو لوگ وہاں پہ وزارت پیشی پہ جا رہے ہیں، اور لاہور کی پولیس کیپیبل نہیں ہے اس لیے رینجرز کو بلوا لیا گیا؟ میرا خیال ہے اس پہ تو میں کامنٹ جو ہے، کیونکہ میں نیب نے یہ بلوایا، میں اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتی، لیکن میں اس پہ کامنٹ ضرور کر سکتی ہوں کہ چونکہ 30 سال سے انہوں نے گلو بٹ پالے اور انہوں نے دن دہاڑے 100 بندوں کو گولیاں ماری، 2 عورتوں کو منہ پہ گولیاں ماری. تو یہ تو جب حکومت میں تھے اور حکومت سے باہر بھی حافظ حسین احمد صاحب نے کیا کہا کل؟ انہوں نے کل انٹرویو دیا، انہوں نے کہا جی 1.5 ارب روپیہ نیگوشیٹ ہوا ہے. مولانا صاحب جو ان کے لیڈر ہیں، فضل الرحمان کے نیچے پیچھے رینٹ کراؤڈ کے لیے وہی لا رہے ہیں نا ان کے ساتھ بندے ڈنڈے لے کے، ان سے نیگوشیٹ ہوا کہ 1.5 ارب روپیہ دیں، پھر ہم بندے ساتھ لے کے جائیں گے، اور پھر ہم ساری بلڈنگ کیا ہر چیز توڑیں گے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ کہ آپس میں اب ان کا کون بنے گا سلیکٹڈ کا تاج انہوں نے پہننا ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ سلیکٹڈ ہیں، وہ کہتے ہیں آپ سلیکٹڈ ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو ایکسپوز کر دیا ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہماری چوری پہ ہمیں پوچھیں گے، NRO نہیں دیں گے، تو پھر ہم وہ جو میاں جاوید لطیف نے 6 دفعہ کہا ہے میں معافی نہیں مانگوں گا، پاکستان نہیں کھپے گا اگر مریم کو بلایا گیا. ٹھیک ہو. اچھا طارق صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے، اتنی ہیٹ کریٹ کر دی آپ نے کہ اب لاہور کا ایک بہت بڑا علاقہ، سرکاری دفتر، سرکاری ریاستی ادارہ، اس کو رینجز کے حوالے کرنے پر گورنمنٹ مجبور ہو گئی، اور پھر اس کے بازار خصوصی انتظامات بھی، ریڈ زون بھی اس کو ڈکلیئر کیا گیا. آپ کو ایک نوٹس آیا تھا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ چپ کر کے وہاں چلے جاتے. اس طرح سب کو پی ڈی ایم کے لوگوں کو لے کے آنا، یا اپنے ورکرز کو بلوانا، یا MNAs اور MPs کو اکٹھے کرنا، سب سینیٹرز کو کہنا کہ آپ بھی وہاں ہیں، تو یہ آپ اس کو جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں سر؟ میں بالکل اس کو جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں، اور میں جس کو جسٹیفائڈ نہیں سمجھتا وہ اس کو نہیں سمجھتا کہ جو گلو بٹ ہم نے بھرتی کیے تھے وہ سارے تحریک انصاف نے کرائے پہ لے لیے. عثمان بزدار نون لیگ کا گلو بٹ تھا، خسرو بختیار نون لیگ کا گلو بٹ تھا. جتنے لوگ انہوں نے کرائے پہ لیے ہیں 70% کابینہ ہے، فردوس عاشق ہے، فواد چودھری ہے، فہمیدہ مرزا ہے، زبیدہ جلال ہے، رزاق داؤد ہے، میاں محمد سومرو ہے. تو یہ 72 سال کی کرپشن کے سارے لوگ ہیں، ان کو نکال دیں. جب ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہو تو مائی باپ ہاتھ جڑے ہیں، پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ بند ہو جاتے ہیں، انہی لوٹوں کے ترلے لیتے ہیں، نکالے نا، باہر کر دیں. صرف لاہور کی بات میں آ رہا ہوں نا، ان کی بات کا جواب دے رہا ہوں. یعنی قرارداد لاہور کے دن لاہور کے اندر ریجنز بلا لی گئی. میں عرض کرتا ہوں حصول اقتدار کی خاطر عمران احمد نیازی صاحب کو کوئی جلاد بھی آ جائے گا وہ بھی قابل قبول ہے، اس کو بھی وزیر بنا دیں گے کہ یہ میری 10 سیٹوں کی حکومت قائم رہے. باتیں ہمیں سناتے ہیں چوری چکاری کی. 200 ارب کی چینی جہانگیر ترین کھا گیا ہے، کئی 100 ارب کی کرپشن دوائیوں میں ہے، کئی 100 ارب کی کرپشن یہ بجلی کے منصوبوں میں ہے. سارے لوگ کابینہ میں بیٹھے ہیں، صرف چیئرمین نیب کی ایک ویڈیو بنائی ہے انہوں نے، اس پہ اس کو بلیک میل کر کے اپوزیشن کے اراکین کو گرفتار کرتے ہیں. اور چوئی صاحب آپ سر لاہور پہ آئے نا، میں آ رہا ہوں مگر چوئی صاحب آپ نے بھی ایک انٹرویو کیا تھا چیئرمین نیب کا. آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اندر کی حقیقت کیا ہے؟
اور کیا ہو رہا ہے اس ملک میں مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں جنہوں نے چیئرمین نیب کا فیصلہ کیا تھا. میں بالکل ٹھیک ہے, میں اس بات کو جسٹیفائڈ سمجھتا ہوں. آئین پاکستان, یہ پاکستان جو ہے نا, یہ ووٹ کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا کہ مسلم میجورٹی ایریاز میں پاکستان بنے گا. یہ ایک جمہوری سوچ کے تحت حاصل کیا گیا تھا. نہیں سر, آپ کو ریاست پہ یقین نہیں ہے, آپ کو ریاستی اداروں پہ یقین نہیں ہے, تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا خدا نہ خواستہ کہ اگلی سٹیج تو یہ ہے کہ آپ کو پاکستان پہ بھی یقین نہیں رہے گا. میں حیران ہوں کہ ہم کیا بحث کر رہے ہیں. آئین پاکستان ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ فریڈم آف اسمبلی, ہم جہاں چاہیں اجتماع کر سکیں, جہاں چاہیں اپنے لوگوں کو اکٹھا کر سکیں. ہم بحث یہ کر رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکن اگر اس سیاسی جماعت کی لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نہ کریں. جنہوں نے 126 دن کہا کہ وزیر اعظم کو یکجہتی ضرور کریں, لیکن جو اس سے پہلے آپ نے دھمکیاں دی ہیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا, یہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی جماعت ہے, پی ڈی ایم اسی نے بنائی تھی. آصف علی زرداری صاحب کو کہاں کہاں نہیں بلوایا گیا, کہاں کہاں وہ نہیں گئے, کتنی پیشیاں بھگتی انہوں نے, کتنی قید بھگتی, لیکن انہوں نے اپنے کسی ورکر سے نہیں کہا کہ آپ آئیں میرے ساتھ چلیں اور پتھر بھی اکٹھے کر لیں. نہیں, دیکھیں ہم بالکل پرامن لوگ ہیں, ہمارے احتجاجوں میں ایک پتہ کبھی نہیں ٹوٹا. یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹو, جنہوں نے کہا شلواریں گیلی ہیں, یہ بات شروع کرتے تھے اوے آئی جی تمہیں الٹا لٹکا دیں گے, تمہیں پھینٹا لگائیں گے, یہ شخص کے الفاظ تھے. تو اب تو یہ بدلہ لے رہے ہیں نا سر ان سے. عصمت اللہ جنیجا نامی ایس ایس پی کو جس بے دردی سے مارا پیٹا گیا, ریاست سے سب سے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے سے اتنا خائف کیوں ہے. ہمارا ایک حق ہے کہ ہم اظہار یکجہتی کریں. ہم اگر پرامن طور پہ جا رہے ہیں وہاں پہ تو اس پہ کسی کو کیا اعتراض ہے جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے پارٹی کے جلسے جلوس آرگنائز کیے ہیں, میں نے تو کبھی تشدد ہوتے نہیں دیکھا, میں نے تو کبھی سرکاری اخلاق کو نقصان پہنچتے نہیں دیکھا. ذرا رکیے گا. دیکھیں جی, یہ تو ان کی تو ہسٹری ہے. جب ان کو ججز اچھے نہیں لگتے, یہ جا کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ججوں کو پیٹ کے وہ بیچارے اپنی دم دبا کے بھاگتے ہیں. یہ تو ان کی ہسٹری ہے. ان کو مسئلہ این آر او کا ہے, وہ یہ سارا دباؤ اس لیے ڈال رہے ہیں کہ جی ہماری کیسز بند کریں. آپ تو دیکھیں 2014 میں جو آپ نے دھرنا دیا تھا, آپ این آر او دے سکتی ہیں, بات کریں, چلیں آفر کریں, آپ این آر او دے سکتی ہیں. میں تو اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آج جو ہے نا مقابلہ وہ یہ ہے کہ جی جیسے کہ لاہور کی, جیسے بلاول صاحب نے کہا کہ جی لاہور کی ایک فیملی ہے جو سلیکٹڈ رہی ہے ساری عمر, جس کے ڈی این اے میں سلیکٹڈ ہے, اور وہ بغیر سلیکٹڈ ہوئے وہ رینٹ دھرنا ہی کر سکتی ہے, کیونکہ 4 بندے وہ اکٹھے نہیں کر سکتی. لاہور کا جلسہ ہو گیا فلوپ, موقع دیں, یہ تو اچھی بات ہے, خلاف ہو جائیں گے. یہ تو آپس میں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ 4 بندے نہیں اکٹھے کر سکتے, ریجنز لگا کے سلیکٹڈ ہے تو اس کو ریڈ زون ڈکلیئر کر کے تو ان کو موقع دے دیں. انسٹیٹیوشنز بچائیں گے نا. نہیں دیکھیں, آپ کے دور میں دیکھیں جب آپ نے دھرنا دیا تھا, پارلیمنٹ ہاؤس کی دیوار گر گئی, ایوان صدر کا گیٹ گرا دیا گیا. پارلیمنٹ ہاؤس کی کوئی دیوار نہیں گری تھی. پارلیمنٹ ہاؤس کی دیوار کوئی دیوار نہیں گری تھی. پریزیڈنٹ ہاؤس کا گیٹ نہ ہی کوئی گیٹ گرا نہ دیوار گری. ہاں میں آپ کو پی ٹی وی کیا کچھ نہیں ہوا, وہ ماروی میمن, سوری وہ جو ماروی تھی ان کی, وہ نکلی تھی اس کے اندر سے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. پلویشہ صاحب یہ فرمائیے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب مریم صاحب پچھلی بار گرفتار ہوئی تھیں تو بلاول بھٹو صاحب نے پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے ان کے لیے کیا کیا نعرہ نہیں لگایا اور گورنمنٹ کو کیا کیا کس طرح سنایا نہیں تھا, آپ کو یاد ہوگا. اب وہی مریم صاحبہ دوبارہ جا رہی ہیں نیب کے سامنے اور پیش ہو رہی ہیں اور پرامن احتجاج کرنا چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, لیکن آپ ان کے ساتھ نہیں جا رہے, تو آج وجہ کیا ہے؟ شکریہ جاوید چودھری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات دراصل یہ ہے کہ ابھی تک ان کی طرف سے پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی باضابطہ قسم کی دعوت جو ہے وہ, یا اس پر کوئی ہمیں کہا نہیں گیا کہ ساتھ آنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کے پاس اگر اپنے اتنے ان کے پاس نمبرز ہوں گے یا ان کے کارکن ہیں جو ان کے ساتھ جائیں گے اور جس مقصد کے لیے وہ یکجہتی کے لیے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں, تو ان کا حق ہے کہ جس کو چاہے بلائیں. اور نارملی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی لیڈر پیشی کے لیے جاتا ہے تو اسی کی جماعت کے کارکن جو ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. لہٰذا جہاں تک یہ بات ہے, اگر کہا جائے گا تو ظاہر ابھی تک پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے
اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی بسد احترام کہ بلاول صاحب کے بیانات کے پیچھے یا مریم نواز صاحبہ کے بیانات کے پیچھے حکومت کو نہیں چھپنا چاہیے. حکومت اگر کل کو ہم یہ ازیوم بھی کر لیں, ہم یہ سمجھ لیں کہ آج ایز وی ٹاک آج پی ڈی ایم ختم ہو گئی ہے, پی ڈی ایم نہیں ہے, تو کیا ان کے لیے یہ تشویشناک بات نہیں ہے کہ اس وقت جو آئی ایم ایف کی شرائط پر اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے اور ہونے جا رہا ہے, جو بجلی اور گیس کے نرخ بڑھنے جا رہے اپنے ہیں, آپ کو, جو اور آج جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم بڑی مشکل سے پاکستان کو ٹریک پہ واپس لے آئے, قائد اعظم کے ٹریک پہ واپس لے کے آئے ہیں, تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جب ملک ٹریک پہ آ گیا تو اب تو ان کو کوئی آپشن نہیں, ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. چودھری صاحب آپ کو یاد ہوگا, مطلب آپ ہسٹری کے طالب علم ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ جس وقت جب 1948 میں قائد اعظم نے محمد علی جناح صاحب نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بنیاد رکھی تھی تو کیا کہا, اور اس وقت جو انہوں نے کہا تھا اور آج جو ہو رہا ہے اس میں کس قدر فرق ہے. آج آپ نے شاید ہم ان چند کوئی ایک بھی شاید ایسا ملک نہ ہو سوائے کوئی اگر بنانا ریپبلکس ہوں اس دنیا میں کہ جہاں پورے کا پورا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ کسی غیر ملکی ایجنسی کے زیر تسلط چلا جاتا ہے, اور اس کو آپ کی ملک کا کوئی ادارہ کسی بات کے لیے ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتا, اور اس کے نتیجے میں جو آپ کے قومی سلامتی کے معاملات ہیں اس پر کسی کی نظر نہیں. جو مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا بجلی اور گیس کے نرخوں کے بعد, جو ابھی بھی ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں, اور جو مارچ سے ہم نے اور آپ نے بل دینے ہیں, جو اب آئیں گے ہمارے بلز, اس کے بعد جو طوفان آئے گا اس کے اوپر آپ کی نظر نہیں. جو حالات آپ کے خطے میں ہیں اس پہ اوپر آپ کی نظر نہیں, آپ کی صرف اور صرف نظر پی ڈی ایم پہ. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ پاکستان ٹریک پہ نہیں آیا, قائد کے ٹریک پہ نہیں آیا کم از کم؟ یا بحیرہ عرب میں غرق ہو جائے, حکومت کے لیے جو معاملات ہیں وہ اس قدر خوفناک ہیں کہ لوگوں کو بھوک لگنی تو بند نہیں ہوگی, لوگوں کو بھوک لگے گی, لوگوں نے اپنا روزگار ڈھونڈنا ہے, لوگوں کو ویکسین چاہیے. آپ کو علم ہے کہ یہ معاملات جو ہے یہ منہ کھولے بلاؤں کی طرح حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن اگر ہمارا سارا فوکس اس پہ ہے کہ کون کس سے لڑ رہا ہے, اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ آج کے بعد یا ہم آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں اپنے معاملات جو ہیں وہ کمروں کے اندر طے کریں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اس سے پہلے جتنی تحریکیں اس ملک میں چلی آپ کو پتا ہے, ایم آر ڈی کے وقت کیا پارٹیز کے آپس میں اختلافات نہیں تھے, اور بیگم بھٹو نے ان لوگوں کو بلا کر اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جنہوں نے بھٹو صاحب کی پھانسی کا جو ہے مطالبہ کیا تھا. تو سیاست کے لیے اتنا بیگم نصرت بھٹو جتنا دل گردہ چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم اس میں سے بھی گزر جائیں گے اور ہم بند کمروں میں اپنے معاملات لے جائیں گے, اور اگر کوئی اختلافات ہیں تو ہم الگ الگ منشور کے تحت بیٹھے ہیں, کوئی ایک منشور کے اوپر رٹے رٹائے توتے نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ نہیں ہے پی ٹی ایم رہے یا نہ رہے, معاملہ لہذا آپ کا خیال یہ ہے کہ کی یہ جو اختلاف ہے یہ وقتی ہے اور گورنمنٹ کو اس پہ زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے. میں نے بریک لینی ہے. لیف صاحبہ, یہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ وقتی اختلافات ہیں اور الگ سیاسی جماعتیں ہیں, اس قسم کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں, لہذا آپ بہت زیادہ خوش نہ ہوں. اب یہ جو ٹویٹ چل رہی ہیں یا یہ جو میڈیا ٹاک رہی ہیں یہ سب اب بند کمرے میں ہوں گے, لیکن یہ پی ڈی ایم انٹیکٹ ہے, تو آپ کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. چھوٹی سی بریک.